اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے، اللہ کے رسول سے سیکھیں میرے بھائی، اور اللہ کے مقام کا کچھ اندازہ کریں، ایک جھلک ملادہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ایسے ایسے پیارے الفاظ سے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ میں تیری حمد و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے عظیم کلمات کہنے کے باوجود، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کے باوجود، اتنے زیادہ روزے رکھنے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیری حمد و ثنا کا حق میں ادا نہیں کر سکتا، تیری حمد و ثنا ویسے ہے جیسے تو نے بیان کی ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کا حق ادا صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، کوئی نبی تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ لیکن کوشش کرنی ہے، آئیے کوشش کریں۔ اللہم، اے اللہ، ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیری ہی تعریفیں ہیں، حمد و ثنا صرف تیری ہے۔ کتنی؟ ملء السماوات، ساتوں آسمانوں، اتنی حمد و ثنا جس سے ساتوں آسمان بھر جائیں، وملء الارض، جس سے ساتوں زمینیں بھر جائیں، وملء ما شئت من شیء بعد، اور وہ چیزیں بھر جائیں جو تو چاہے۔ اہل الثناء والمجد، حمد و ثنا کا، عظمتوں کا حقدار کون ہے؟ تو۔ حق ما قال العبد، بندے جو حمد و ثنا بیان کریں ان کا حقدار کون ہے؟ تو۔ وکلنا لک العبد، یا اللہ ہم سارے کے سارے تیرے بندے ہیں۔ اللہ کے رسول بھی یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے دعا سکھائی، کیا کہہ رہے ہیں؟ وکلنا لک عبد، یا اللہ ہم سارے تیرے کیا ہیں؟ بندے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ اللہم، اے اللہ، لا مانع لما اعطیت، جو تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ جو اللہ دینے پہ آئے اسے کوئی روک، کوئی حکومت روک، کوئی بادشاہ روک نہیں سکتا، کوئی وزیر اعظم روک نہیں سکتا، کوئی نبی روک نہیں سکتا، کوئی ولی روک نہیں سکتا، کوئی فرشتہ نہیں روک سکتا، شیخ عبد القادر جیلانی نہیں روک سکتے، علی حجویری نہیں روک سکتے، اجمیر والے نہیں روک سکتے۔ اللہ جو چیز دے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ ولا معطی لما منعتا، یا اللہ جو تو روک لے، جس کے بارے میں تو فیصلہ کر لے کہ میں بندے کو نہیں دوں گا، کوئی نہیں دے سکتا۔ یا اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے بارے میں تو فیصلہ کر لے کہ اس کو بیٹا نہیں دینا، اس کو بیٹا کوئی نہیں دے سکتا، نہ کوئی نبی دے سکتا ہے، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی فرشتہ، کوئی نہیں دے سکتا۔ لیکن ہم نے کیا کہا؟ داتا صاحب۔ میرے بھائی انصاف کریں، نماز میں آپ یہ توحید بیان کرتے ہیں اور نماز کے فوراً بعد دوغلے بن جاتے ہیں۔ نماز میں آپ نے کہا کہ یا اللہ جو تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا، جو تو دے کوئی روک نہیں سکتا، اور نماز کے بعد کہتے ہیں داتا صاحب، داتا گنج بخش، غوث اعظم۔ یہ نام ہی شرکیہ ہیں، باقی بات کے مسائل ہیں۔ غوث اعظم کا مطلب کیا ہے؟ جی سب سے بڑھ کے فریاد رس، سب سے بڑھ کے۔ اللہ اکبر۔ ابھی ہم کہتے ہیں مسلمان ذلیل و رسوا کیوں ہیں؟ مسلمان ذلت و رسوائی کی اتھاہ گہرائیوں میں کیوں گرے پڑے ہیں؟ انسان کا نام رکھ رہے ہیں غوث اعظم۔ کیا کبھی اللہ کے رسول کے لیے بھی صحابہ کرام نے ایسے الفاظ استعمال کیے تھے؟ کہیں آپ نے داتا نام رکھ دیا اور علی حجویری کہہ دیں تو لوگ سمجھتے ہیں جیسے ہم گناہ کر رہے ہیں، یعنی کہ ابو بکر صدیق کی باری آئے تو ابو بکر صدیق کہا جائے، عمر فاروق کی باری آئے تو عمر فاروق کہا جائے، عثمان کی باری آئے تو عثمان کہا جائے، علی کی باری آئے تو علی کہا جائے، شیخ عبد القادر جیلانی کی باری آئے تو نہیں غوث اعظم کہنا ہے، نام نہیں لے سکتے۔ علی حجویری کی باری آئے علی حجویری نہیں کہہ سکتے، داتا صاحب کہنا پڑے گا۔ کیا مذاق کر رکھا ہے اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ میرے بھائی یہ ہے مسئلہ جس وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہیں، اور ایک وہ ہے جو یہ کام کرنے والے، اور ایک ہم ہیں کہ ہمارے رشتے دار یہ کام کرتے ہیں، ہم انہیں روکتے نہیں ہیں۔ ہمارے سامنے جملے کہے جاتے ہیں، ہم بولتے نہیں ہیں، گونگے بہرے بن جاتے ہیں، کہتے ہیں ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ رشتے دار ناراض نہ ہو۔
میرے بھائی توحید کس نے پھیلانی ہے؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی طریقے پہ کس نے چلنا ہے؟ یہ دعوت پیش کریں، یہ تبلیغ کریں، آپ کو پتھر بھی پڑیں گے، جوتے بھی پڑیں گے، گالیاں بھی دی جائیں گی، میٹھی میٹھی دعوت جب آپ دیں گے، جب آپ غوث اعظم کہنے سے نہیں روکیں گے، داتا کہنے سے نہیں روکیں گے، پھر آپ کی دعوت میٹھی ہے، پھر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جب آپ لوگوں کو صاف صاف کہیں گے کہ قبریں پختہ نہ بناؤ، قبروں کے اوپر چادریں نہ چڑھاؤ، قبروں کے اوپر محلات تعمیر نہ کرو، قبروں کے اوپر کچھ نہ لکھو، قبروں کا طواف نہ کرو، قبروں کو بوسے نہ دو، قبروں کو رکوع سجدے نہ کرو، قبر والوں کے نام غوث اعظم نہ رکھو، انہیں مشکل کشا نہ کہو، انہیں حاجت روا نہ کہو، یا علی مدد کا نعرہ نہ لگاؤ، یا رسول اللہ مدد کا نعرہ نہ لگاؤ، یا غوث اعظم مدد کا نعرہ نہ لگاؤ، تب آپ کو جوتے پڑیں گے، پتھر پڑیں گے، خون نکالا جائے گا، قتل کیا جائے گا، جلایا جائے گا، اور تب آپ جان لیں کہ آپ نے حق ادا کر دیا توحید کا۔ تو میرے بھائی یہ ہے توحید، یہ ہے دعوت و تبلیغ، یہ پیش کریں آپ۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی میٹھے میٹھے مسئلے بیان کرنے ہیں، ایسا مسئلہ بیان نہیں کرنا جس سے کوئی ناراض ہو جائے، تو ایسی دعوت و تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بہرحال میری بھائی یہ ہے قوما میں دعائیں جو آپ نے پڑھنی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اس دعا میں آپ؟ اہل الثناء والمجد حق ما قال العبد كلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، اور آخری جملہ سنیں کتنا شاندار ہے، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، یا اللہ تیرے سامنے کسی مقام و مرتبہ والے کو اس کا مقام و مرتبہ فائدہ نہیں دے سکتا، ولا ينفع کوئی نفع نہیں دے سکتا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، کوئی جتنا بڑے مقام و مرتبے والا ہو تیرے سامنے اس کا مقام و مرتبہ فائدہ نہیں دے سکتا۔ جب اللہ عذاب دینے پہ آئے تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی جناب فاطمہ سے کہا تھا، فاطمہ دنیا میں جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے سامنے میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ سے کہہ رہے ہیں۔ آج ہم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی معبود بنا دیا ہے، جناب فاطمہ سے بھی مدد مانگی جاتی ہے، ان کو بھی مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، حاجت روا سمجھا جاتا ہے، اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ جو دنیا میں مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو، قیامت کے روز میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ کہا گیا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے اللہ کے رسول آپ لوگوں سے کہہ دیں میں تو اپنے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ لنفسی فرمایا میں اپنے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میرے بھائی، کوئی اور نہیں پڑھ رہا، قرآن میں ہے یہ سب کچھ۔ کاش ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں، قرآن کا مطالعہ کریں۔ اللہ کا کلام ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی ترجمہ نہیں پڑھنا، تفسیر نہیں پڑھنی، کہیں گمراہ نہ ہو جائیں۔ اسی لیے تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ قرآن پاک جو پڑھنے کے لیے نازل ہوا، غور و فکر کرنے کے لیے نازل ہوا، اس سے روکتے ہیں، مسلمان روکتے ہیں، کہتے ہیں قسم اٹھا لو، ریشم کے گلاب میں لپیٹ لو، لیکن پڑھنا نہیں ہے، ترجمہ نہیں پڑھنا، سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ جس کو علم ہوگا میری کون سی مخلوق کہاں پہ ہے وہی پالے گا۔ جس قبر والے کو اپنے بارے میں معلوم نہیں ہے وہ کسی ایک انسان کو نہیں پال سکتا، اور تم کہتے ہو کہ پورے جہان کو پال رہے ہیں۔ کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے علم ہونا ضروری ہے، کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے دلوں کے بیدوں کو جاننا ضروری ہے، کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے یہ واجب ہے کہ آپ سننے والے ہوں کہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، آپ دیکھنے والے ہوں کہ کس مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ قبر والوں کے بارے میں اللہ یہ کہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے، اور آپ یہ کہیں کہ ہمیں 5 کلو کا بیٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے سوا جس کو بھی پکارتے ہو
کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی شہید ہو، کوئی صدیق ہو، شان جتنی بھی بلند ہو، اللہ کے سوا جس کو بھی پکارتے ہو، یہ سارے کے سارے کھجور کی گٹھلی کے اوپر چڑھے ہوئے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں. چھوٹی سی کھجور ہے، اس کے مالک نہیں ہے. کھجور کے اوپر جو وہ حصہ ہے جس کو ہم کھاتے ہیں اس کے بھی مالک نہیں ہے، بلکہ اللہ کہتے ہیں جو تم کھجور کا حصہ کھا لیتے ہو اس کے نیچے بھی ایک جلی سی رہ جاتی ہے، یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے. تم کہتے ہو بیٹا دیتے ہیں، تم کہتے ہو غوث اعظم ہے، تم کہتے ہو داتا ہے. کتنی ہٹ درمی اور بے شرمی والی بات ہے کہ ساری زندگی اللہ کا کھاتے ہیں اور ان نعمتوں کی نسبت کسی اور کی طرف کرتے ہیں. بیٹا اللہ دے، نام رکھیں پیرا دیتا. الحمدللہ رب العالمین. ہمیں اللہ نے یہ سکھایا ہے کہ یہ کہو تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ایک انسان کو نہیں، سب انسانوں کو نہیں بلکہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، سب کا پروردگار ہے. لیکن روز قیامت یہ صورتحال ہوگی. 24واں پارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آواز آئے گی لمن الملک اليوم. آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی بولے، کوئی حرکت کرے، کوئی داتا ہونے کا دعویٰ کرے، کوئی غوث اعظم ہونے کا دعویٰ کرے. لمن الملک اليوم. آواز آئے گی للہ الواحد القہار. ایک اللہ مالک ہے، کوئی ذرا بھر کسی چیز کا مالک نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اس دن کوئی بھی انسان، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی بھی انسان، اس میں ولی بھی آ گئے، نبی بھی آ گئے، شہید بھی آ گئے، صدیق بھی آ گئے، اچھے بھی آ گئے، برے بھی آ گئے. اللہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی انسان کسی کے لیے کسی بھی ذرا بھر چیز کا مالک نہیں ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کسی کے لیے کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہوں گے، بلکہ خود آپ نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، بخاری مسلم کی حدیث میں سے ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مال میں خیانت نہ کرنا، مال میں خیانت نہ کرنا. اس موقع پہ آپ فرما رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی روز قیامت آئے اور اس نے اپنی گردن پہ ایک بکری اٹھا رکھی ہو اور یہ بکری خیانت کی بکری ہو، دنیا میں خیانت کی تھی، دنیا میں چوری کی تھی، مال غنیمت میں خیانت کی تھی، یہ بکری اب اس نے اپنی گردن پہ اٹھائی ہوئی ہے، گناہوں کا یہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے اور مجھے کہے کہ اللہ کے رسول میری مدد کریں، تو میں آگے سے کہوں گا لا املک لک من اللہ شیئا. میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا تھا، میں نے تمہیں حق بتا دیا تھا، آج میں تمہارے لیے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ مختار کل ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ حاجت روا ہیں، اور لوگوں نے تو چھوٹے چھوٹے ولیوں کو بھی غوث اعظم قرار دے رکھا ہے، اور روز آخرت نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. آپ روز قیامت شفاعت کریں گے تو اس کے بھی مالک آپ نہیں ہوں گے، کون ہوگا؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض. اللہ نے صاف صاف فرما دیا کہ شفاعت ساری کی ساری شفاعت کا مالک میں ہوں. جن کے بارے میں اللہ چاہے گا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو شفاعت کا موقع دے گا، جن کے بارے میں اللہ نہیں چاہے گا ان کے بارے میں شفاعت نہیں ہو سکے گی، اگر ہوگی تو ریجیکٹ ہو جائے گی. بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام روز قیامت دیکھیں گے کہ ان کے باپ آزر کو جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، نبی کے باپ آزر کو لے جایا جا رہا ہے. کہیں گے یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم تجھے رسوا نہیں ہونے دوں گا. یا اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کو جہنم کی آگ میں پھینکا جا رہا ہے. اللہ رحمان و رحیم ہے، مہربان ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہیں گے ابراہیم نیچے دیکھو، اپنے پاؤں کی جانب دیکھو. ابراہیم علیہ السلام نیچے دیکھیں گے، اسی دوران ان کے باپ کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کی شفاعت باپ کے حق میں قبول نہیں ہوئی، کام نہیں آئی، اسی لیے اللہ کہیں گے ہم مالک یوم الدین. روز جزا کا مالک کون ہے؟ تنہا وہ اللہ ہے. یہ عارضی بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی،
یہ پرائم منسٹریاں ختم ہو جائیں گی، اس دن یہ عارضی بادشاہتیں بھی نہیں ہوں گی، ساری بادشاہی الف سے لے کے یہ تک اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، وہ بھی بخاری وغیرہ کی حدیث میں سے ہے، کہ جب میں نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا تو ان کا جسم اتنا عظیم تھا کہ آسمان و زمین کے مابین جتنا خلا ہے اس خلا کو ان کے جسم نے پر کر رکھا تھا۔ اب انسان سوچے، میں سوچوں، آپ سوچیں، ہم گندے پانی سے پیدا ہونے والے، پیشاب پخانہ کرنے والے، ناک سے بھی گندگی نکلتی ہے، نیچے سے بھی گندگی نکلتی ہے، پھر بھی تکبر، پھر بھی اللہ کے سامنے اکڑنا، پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرنا۔ اور یہ دیکھیے فرشتے کتنی عظیم مخلوقات میں سے ہیں، پھر بھی صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ انسان کس چیز پہ کرتا ہے؟ یہ ہے کیا؟ ابھی ہم اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، 2 منٹ بعد پتہ چلتا ہے کہ فوت ہو گیا۔ کسی کا پخانہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، نکل گیا، پیچس لگ گئے ہیں، کوئی باتھ روم میں بیٹھ کے زور لگا رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، پھر بھی پخانہ نہیں آتا۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ کوئی نیند کی گولیاں کھا رہا ہے، نیند نہیں آتی، اور کسی کو اتنی نیند آتی ہے کہ وہ علاج کروا رہا ہے کہ نیند میں کمی ہو جائے۔ کسی کو بہت گرمی لگتی ہے، کسی کو بہت سردی لگتی ہے، اپنے جسم پہ کنٹرول نہیں ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پیر صاحب ہیں، لوگوں کے مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ پیر صاحب کا اپنے پیشاب پخانے پہ کنٹرول نہیں ہے، نیند پہ کنٹرول نہیں ہے، اور دعویٰ کیا جی مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، داتا۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اختصار کے ساتھ، جسے روایت کرنے والے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ نے حدیث کئی بار سنی ہوگی۔ علماء کرام اس حدیث کا نام رکھتے ہیں حدیث جبریل۔ کیا نام ہے اس کا؟ کہ جناب جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے۔ جناب عمر فاروق کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے آپ کے دائیں بائیں، تو ایک صاحب آئے، خوبصورت، سر کے بال انتہائی سیاہ، کپڑے انتہائی سفید، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انہیں ہم میں سے کوئی بھی پہچاننے والا نہیں تھا۔ جناب عمر فاروق کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ مسافر ہوتے تو بالوں پہ مٹی ہونی چاہیے تھی، اگر یہ مسافر ہوتے کپڑوں پہ مٹی ہونی چاہیے تھی، کپڑے میلے کچیلے ہونے چاہیے تھے، لیکن کپڑے انتہائی سفید، بال انتہائی سیاہ۔ اور اگر یہ مدینہ کے تھے تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی تو جاننے والا ہوتا، کوئی بھی جاننے والا نہیں تھا۔ آئے، سلام کیا، بیٹھ گئے، آپ کے بالکل قریب ہو کے بیٹھ گئے، اور سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں، یہ بتائیے ایمان کسے کہتے ہیں، یہ بتائیے احسان کسے کہتے ہیں، یہ بتائیے قیامت کب آئے گی۔ جبریل علیہ السلام سوال کر رہے ہیں، صحابہ کرام سمجھ رہے ہیں کہ واقعی یہ انسان ہے۔ صحابہ کرام کو معلوم نہیں ہے کہ سوال کرنے والا کون ہے، فرشتہ ہے، جبریل علیہ السلام ہے۔ یہ صحابہ کرام بھی عالم الغیب، حاجی صاحب صحابہ کرام بھی عالم الغیب، اور آپ کے فیصل آباد کے پیر صاحب کہتے ہیں کہ فرشتے میرے نوکر ہیں، میں جو چاہوں انہیں آرڈر دوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں پہ جناب صدیق پہچان نہ سکے، جناب فاروق پہچان نہ سکے کہ یہ فرشتے ہیں، جبریل السلام ہیں، اور آپ کے فیصل آباد کے پیر صاحب ایسے فرشتوں کا ذکر کرتے ہیں جیسے ان کے ذاتی نوکر ہوں۔ یہ وہ جبریل علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علمہ شدید القویٰ، کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معلم ہیں۔ جبریل علیہ السلام کا آپ سے رشتہ کیا ہے؟ سنیے ذرا، قرآن نے کیا رشتہ بیان کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام آپ کے کیا لگتے ہیں؟ آپ کے معلم ہیں، اور آپ کے امام بھی ہیں۔
بخاری شریف کی حدیث، نسائی شریف کی حدیث، خود نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے. فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے 2 بار بطور امام مجھے نماز پڑھائی ہے. یہ حدیث کس نے بیان کی ہے؟ نبی علیہ السلام نے. اور آپ کے فیصلہ آباد کے پیر صاحب جبریل کا تذکرہ ایسے کریں جیسے ذاتی نوکر ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آ کے سوال کر رہے ہیں، اور اس مجلس میں جب آپ نے یہ سوال کیا کہ قیامت کے بارے میں بتائیے کب آئے گی، تو جانتے ہیں ہمارے نبی نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کہا مل مسئول عنہا بعلم من السائل. قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، قیامت کے بارے میں جتنی معلومات تمہارے پاس ہیں اتنی میرے پاس ہیں، اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے. اور جناب عمر فاروق کہتے ہیں وہ سوال کرنے والے صاحب چلے گئے. 2-3 دنوں کے بعد آپ نے مجھ سے کہا، کون کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق. مجھ سے کہا عمر جانتے ہو یہ صاحب کون تھے سوال کرنے والے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. کہا یہ جبریل علیہ السلام تھے، یہ سوال اس لیے کر رہے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا سکیں. 3 دن بعد تک بھی صحابہ کرام کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں ہے کہ سوال کرنے والے کون تھے. کون تھے؟ جبریل علیہ السلام تھے. اور آپ کے پیروں کی کہانیاں سنیں تو دنیا حیران رہ جائے. کبھی آپ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں مسجدوں میں، ممبروں محراب پہ، کہ عورت آئی میرے پاس اولاد نہیں ہے، پیر صاحب نے بیٹھے بیٹھے مراقبہ کیا، لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیا. اللہ ہمیں ہدایت دے. اور پھر پبلک آپ جیسی آگے سے کیا کہتی ہے؟ سبحان اللہ. اس محفل کو گرمانے والے، رونق بخشنے والے آپ ہوتے ہیں. جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو ممبر و محراب پہ بیٹھے ہوئے یہ صاحب ان کو مزید جوش آتا ہے، وہ مزید ایسی کہانیاں لے کر آتے ہیں. اور پھر ایسے لوگوں کو ملک کا خطیب اعظم کہا جاتا ہے، جو ایسی عجیب و غریب کہانیاں، من گھڑت روایات، عجیب و غریب واقعات، چلے اور ایسی چیزیں بیان کریں. یہ جی ہمارے خطیب اعظم ہیں.